بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طور سینا مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ ذکر قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے۔ کوہ سینا یا طور سینا یا جبل موسیٰ یا کوہ طور مصر کا وہ مشہور پہاڑی سلسلہ ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں فرمائی۔ طور کے گرد دور دور تک صحرائے سینا کی مقدس ریت ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کلام کے دوران ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھنے کی درخواست کی۔ نے فرمایا، موسیٰ تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر گرا دی۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تقسیم ہو گیا۔ سبزہ، چرند، پرند سب ختم ہو گیا۔ یہ دوبارہ آباد نہ ہو سکا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنی پہلی کتاب توریت نازل فرمائی تھی، 2 تختیوں پر اپنے 10 احکامات رقم کر کے زمین پر اتارے تھے۔ مقدس پہاڑ ہے یہ۔ اگر مقدس نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی قسم نہ کھاتا۔ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے 3200 سال ہو چکے ہیں۔ یہ پہاڑ اس وقت سے مقدس چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے دیدار کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کسی نبی، کسی مرسل، کسی ولی اور کسی بہت ہی مقرب کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اللہ کا دیدار ہو جائے، اور غالباً اس ضد کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ گائے کے بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، کہ ہم بغیر دیکھے اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم تو خدا کو اس وقت مانیں گے جب اسے دیکھ لیں گے۔ سوچا کہ ان کی قوم نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے، سب کو اپنا دیدار کرا دیں گے تو وہ سچے پڑ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوم کا مطالبہ یا درخواست اللہ کو پیش کی، اپنے دل میں بھی اللہ کے دیدار کی امنگ جاگ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضد جاری رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کے ہر قبیلے کے سردار کو جمع کر کے کوہ طور پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 70 مختلف قبیلوں کے سردار کوہ طور پر صفیں بنا کر اللہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے صفاتی تجلی پہلے کوہ طور کے پہاڑ پر پڑی، اور وہاں سے منعکس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور پھر ان سرداروں پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور 70 کے 70 سردار ہلاک ہو گئے۔ ہوش آیا تو ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ کی صفاتی تجلی جو کوہ طور سے منعکس ہو کر ان پر آئی تھی، ان میں صفاتی تجلی کی تاب نہیں۔ ذاتی دیدار کیا ہوگا؟ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، کوئی تو ہوگا جس کو تیرا دیدار ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا، ایک میرا حبیب اور ایک اس کی امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پھر نبی کیوں بنایا؟ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہی بنا دیتا۔